سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو سلام. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور آپ کے اسکرین پہ ہے محمد نسیم خان شاکر. ناظرین کرام، آج کے جذبے سے ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ تحریک انصاف وہ برائی ہے، ختم نہیں ہوئی. جگہ جگہ پہ جلوسوں سے اور لوگوں کے جذبات سے یہ ہمیں ظاہر ہوا کہ جو لوگ چپ تھے وہ آہستہ آہستہ اپنی خاموشی کو توڑ رہے ہیں. اور یہ ظاہر ہے کہ ظلم کا انجام جو ہے یہ برا ہوتا ہے. ان لوگوں نے ظلم کیے، تحریک انصاف کے 40 لوگوں کو گولیاں مار کے ہلاک کر دیا. 9 مئی کے واقعات جو انہوں نے سرزد کروائے. پھر خان صاحب کو یعنی کہ اپنے سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو ہے نا اٹھا لیا گیا ناجائز طریقے سے. ملک میں طرح طرح کے رول آف لا کو بالکل رون ڈالا اور مختلف قسم کے واقعات کروائے. لیکن میرا اللہ جن کے ساتھ ہونا، اور اللہ جسے چاہے عزت دے، انسان کو ہونے کہ وہ کسی کا عزت چھین لے. ناظرین کرام، ایسے ہی اپنے جذبات کو ہم نے قابو میں رکھتے ہوئے اپنے املاک کو نقصان سے بچانا ہے. اس ملک کو ترقی کے راستے پہ ڈالنا ہے اور جاگنا ہے ہم نے، کیونکہ اوپر والے لوگ یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ ان کی پراپرٹی کی ڈیلنگ ختم ہو جائے، ان کا انکم بند ہو جائے. یہ پاکستان ان لوگوں کے لیے ایک کارخانہ ہے. جیسے کہ ہمارے لوگ باہر جا کے مزدوری کرتے ہیں نا، یہ اسی طرح یہ جو ہمارے اوپر کے جو جنرل لوگ ہیں، سیدھی بات بتاؤں کہ یہ لوگ یہاں پہ مزدوری کرتے ہیں اور جب ان کی ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے پھر یہ باہر کے جزیروں میں جا کے آباد ہو جاتے ہیں. جیسے کہ باجوہ صاحب کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے جنرل مشرف کو دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے جو ہے نا جنرل راحیل شریف کو دیکھتے ہیں، پھر جنرل کیانی کو دیکھتے ہیں. اس طرح آپ دیکھیں جی کون سا جنرل ہمارا اس ملک میں ریٹائرمنٹ کے بعد رہا ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد تو ان کے باہر جزیرے بک ہو جاتے ہیں. اور یہ کیوں بک ہوتے ہیں؟ یہ اس لیے بک ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا ان کو ڈالر مل رہے ہوتے ہیں. باقی آگے میں کیا بتاؤں، آپ لوگ خود سمجھدار ہیں. تو ناظرین کرام، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ نکل آئے تھے اور بڑی پرامن طریقے سے انہوں نے 14 اگست کی جشن آزادی منائی. اب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے ہمارے خان صاحب جو ہیں وہ بھی جیسے پہلے سرخرو ہوتے آئے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو ان ناجائز کیسوں سے بھی بری کروائے. اور پی ڈی ایم کے لوگوں نے جو یہ 15-16 مہینے حکومت کی ہے، ملک کا جو بیڑا غرق کیا اور جو پیسے انہوں نے کمائے، ہمارے بچوں کے بچے بھی انہوں نے قرضائی کیے اور حکومت توڑ کر چلے گئے. کوئی لندن میں چلے جائیں گے، کوئی دبئی میں چلے جائیں گے. یہاں رہنا تو میں نے اور آپ نے، اور ہم نے اس ملک کے لیے سوچنا ہے. تو خدا کے لیے ملک کے لیے سوچیں اور اس ملک کی ترقی کے لیے کوئی کام کرے، اپنے بچوں کو بھی نصیحت دلائے. چوروں کی پہچان تو ماشاءاللہ عمران خان کو میں ایک سلوٹ مارتا ہوں کہ اس نے چوروں کی پہچان کروائی. ہمارا بچہ جان گیا کہ اس ملک کو کس نے لوٹا ہے. البتہ یہ 76واں یوم آزادی تھی، ہمارے ساتھ بنگلہ دیش آزاد ہوا تھا، ہمارے ساتھ انڈیا آزاد ہو گئی تھی. ان کی ترقی کو دیکھے اور ہمارے ملک کی اس حالت کو دیکھے کہ ہمارے وزیر اعظم بھی باہر جا کے مانگتے اللہ کے نام پہ دے دے بابا. شرم آنی چاہیے. خود لندن میں جائیدادیں بناؤ اور آئی ایم ایف کے آگے جا کے جولی پلاؤ کہ ہمیں کچھ دے دو. اب مانگنے والے ہم غریب لوگ ہیں. اس ملک کو غریب کس نے کیا؟ قرضوں پہ قرضے آپ لوگ لیتے رہے ہو، ملک کو قرضائی کر کے چھوڑ دیے. کون سا ترقی کا کام کیے؟ کون سی پروجیکٹ اس ملک میں بنائی ہے آپ لوگوں نے؟ ایک اسپتال نہیں بنا سکے، لندن علاج کے لیے جاتے ہو. شرم کا مقام ہے اور شرم آنی چاہیے. نئے آنے والے دوستوں سے میں درخواست کروں گا کہ کائنڈلی آپ بھی ہمارے اس چینل کا وزٹ کریں. وزٹ کے بعد اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے. ناظرین کرام، میں اس چینل پہ انشاءاللہ تعالی آپ کو پاکستان کے مختلف حالات کے بارے میں بتاتا رہوں گا. انشاءاللہ آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے اور اس چینل کو سپورٹ کرنا ہے انشاءاللہ. تو اب چاہتے ہیں انشاءاللہ اجازت اور ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.